بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر. آپ سب کو میرا سلام پہنچے. یہ کوئک فکس ہے اور اس میں جو سوال ہم نے چنے ہیں بڑی ورائٹی والے ہیں. یہ ہے جی منورہ احمد کا. سر، جن گھروں میں ساس سسر کے علاوہ نندیں، ان کے شوہر، ان کے بچے، تو کیا ان کی سب کی خدمت کی جائے؟ تو خدمت کر کر کے بندہ بوڑھا ہو جائے، اور کیا پھر اپنے بچوں کا اور شوہر کا حق جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کوئی حل بتائیے. میرے بچے، یہ جب ہم کسی چیز کو زیادہ فیل کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی محسوس ہونے لگتی ہے. جس گھر کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایک تھوڑی ہے، سینکڑوں گھر ایسے ہیں جہاں بڑی بھابھی کا احترام ماں جتنا ہوتا ہے، اس کا مقام بھی، اس کا مرتبہ بھی. اچھا، اس کی جو عزت ہے وہ اس کے میاں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، میاں کی آمدنی کے ساتھ، میاں کے مقام اور مرتبے کے ساتھ. اگر آپ کا میاں کمزور ہے، اسے مضبوط بنائیے. اور اپنے گھر میں یہ یاد رکھیے گا، پاور کا بیس کچن ہوتا ہے. اگر کچن آپ کے پاس ہے تو پھر آپ باقی لوگوں کو، جو نئی بہو آئے گی، اس کو کام آپ اسائن کرو گے. کسی کو صفائی کا، کسی کو دوسرا. کچھ عورتیں جنہیں ہر کام خود کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ ماری جاتی ہیں. وہ چودھرانی بننے کے شوق میں جب سارے کام خود کرتی ہیں، ہر جگہ ہو نہیں سکتا، آخر میں تھک جاتی ہیں. میاں کے آنے پہ بھی تھکی ہوئی، بچوں کے آنے پہ بھی ناخوش، تو اپنا گھر بھی سفر کرتا ہے. تو اس لیے چیزوں کو بہت سمجھداری کے ساتھ مل بانٹ کے کھانا چاہیے. اچھا، جیسے جیسے سال گزرتے ہیں، جو آپ کی نندیں اپنے گھروں کو چلی جاتی، وہ تو وہاں نہیں رہتی. جو آپ کے جٹھانیاں یا دیورانیاں، ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو اب لڑائیاں بچوں پہ ہوتی ہیں. تو تب بندہ، آپ بڑے ہو، ساس سے مشورہ کر کے ان کے کچن الگ کر لیا کرے، تاکہ انہیں اپنے بچے کا کوئی چیز بنانی ہے، کوئی چیز چھپانی ہے. عورتوں کو یہ مرض ہوتا ہے کہ میں نے گوشت پکایا، کھلانا نہیں ہے، بچانا ہے. میرے پھل آیا تو باقی نہ کھا جائیں. حالانکہ اگر اکٹھے ہیں تو اتنے سال پہلے بھی تو اکٹھے چل رہا تھا. چیزیں کم نہیں ہوتی، دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا جی، میرا خیال ہے کہ میں آپ سے یہ بات پوچھوں، میں کسی اور سے پوچھ نہیں سکتا. محمد خان صاحب ہیں. میری شادی مجھ سے 10 سال چھوٹی لڑکی سے کروائی جا رہی ہے، اور میری عمر 27 سال ہے. ظاہر اس کی عمر 17 سال ہو گئی. تو رہنمائی فرمائیں کہ میں کیا کروں، یہ فیصلہ درست؟ میرا فیصلے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس بچی کو 1 سال کی اور ہو لینے دیں، 18 سال کی، اور 1 سال میں اس کی ماں سے بڑی محبت سے کہ یہ جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ سکھا دیں. اور یہ جو ایج ڈفرنس ہے مرد اور عورت کا، سم ٹائمز میں نے یہ دیکھا ہے کہ مرد کی صحت اور اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے، چونکہ بہت سالوں کے بعد اب یہ دیکھو گے کہ جو بندہ اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ جلدی بیمار ہوتا ہے، جلدی فوت ہوتا ہے. یعنی بڑے لوگ ہیں، چونکہ وہ آس پاس سب بیماری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تھکی ہوئی، مایوسی کی، وہ ان چیزوں کی جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، ان کی ڈکشن اچھی نہیں ہوتی. تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے سے کم عمر لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان سے دوستی کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پہ کسی سے یہ کہا کہ تم کم عمر لڑکی سے شادی کرتے تاکہ تم اس سے کھیلتے، اچھی تمہاری زندگی گزرتی. اس نے شاید اپنے سے، وہ تفصیل میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ اٹس اے گڈ ڈیسیجن پرووائڈیڈ آپ اس چھوٹی بچی کے لاڈ بھی اٹھاؤ. جب وہ آئے تو آپ اس کے ابا جی مت بن جائیے گا، اس کے شوہر سے زیادہ دوست بنیے گا. یہ کچی مٹی ہوتی ہے، آپ اس کو بڑے آرام سے ڈھال سکتے ہو. اگر آپ نے کبھی کمہار کو کچی مٹی سے گوندھ کے چاک پہ، اپنے پاؤں سے چاک چلتا ہے، تو چشتیہ میں ہوتا تھا ملا کمہارا، تو ہم نے وہاں کبھی کبھی جا کے یہ دیکھتے ہوتے تھے کہ کیسے وہ چاک چلتا ہے. تو اسی مٹی سے مرتبان بن جاتا تھا، اسی سے لوٹا بن جاتا تھا، اسی سے گلاس، اسی سے وہ جو پیالہ، اسی سے کنالی، اسی سے گھڑا. تو یہ آپ کے ہاتھوں میں، جیسے ہاتھوں میں شفا ہوتی ہے، تو کچھ ہاتھوں میں، زبانوں میں اور آنکھوں میں محبت ہوتی ہے. تو اس بچی کو اپنے مطابق ڈھالنے میں اسے اللہ سے جوڑیے گا. دیندار بنے، وفادار بنے گی، خدمت گزار بنے، جواباً اس کی عزت کیجیے گا.
عورت کو آپ اس سے جتنے بھی کام لے لیں، اگر جواباً اس کی میاں کی طرف سے محبت بھرے جملے، اپریسیشن، ریکگنیشن اور احترام ملتا رہے، ہر چیز کا یہ نعم البدل ہے۔ اگر آپ ایون اپنے ماتحتوں کا احترام اور عزت ان سے کرتے ہیں تو وہ آپ سے لائل رہتے ہیں۔ تو بیویوں کے ساتھ بھی جو چیز سب سے کم ہم نے آبزرو کی ہے کہ آپ ان کو احترام نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے، یہ ان کے سارے فرائض محبت کی وجہ سے وہ کرتی ہیں۔ اگر آپ دھمکیاں دے دے کے بہت سے کام نہیں کروا سکتے۔ اوکے جناب، یہ جو سوال ہے یہ کیا ہے محمد سعد۔ ساس اور شوہر، اس کا مطلب ہے مسز محمد سعد، ساس اور شوہر دوسری کو طاقتور اور پہلی والی کو بے عزت کر رہے ہیں۔ پہلے والی کے بچوں کو چین نہیں ملتا، وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ پہلی والی کے لیے تانے ہیں، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دوسری والی پر غصہ نہیں کیا جاتا۔ پہلی والی چپ کرے، برداشت کرے یا لڑ پڑے۔ میرے بچے، اگر آپ ایمانداری سے مجھے اجازت دیں کہنے کی، تو پہلے والی کہیں تو پرابلم ہے، یعنی اللہ نے اس کو صاحب اولاد بھی بنایا، کمی نہیں رکھی اس کی مینوفیکچرنگ میں، تو اب جو اس کے ڈیلیورنس ہیں اس میں پرابلم ہے۔ ساس بھی ناخوش ہے، اس کا مطلب آپ کا رویہ اطاعت والا نہیں ہے، محبت والا نہیں ہے۔ میاں بھی ناخوش ہے، اس کا مطلب آپ اس کو پراپر آپ نے انگیج ہی نہیں کیا، نہ ٹائم دیا، نہ خدمت کی، نہ اس کو محبت، یعنی اس نے صرف اپنے فرائض بھگتائے، میاں والے بچے پیدا ہو گئے۔ تو بیچ میں جو چیز مس رہی ہے وہ انٹیمیسی ہے، مس ہے محبت، مس ہے قدر ایک دوسرے کی۔ اور اب بھی آپ کو صرف شکوہ اور گلہ ہے، یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہوتی ہے۔ اگر خواتین اس پہ ذرا غور کر لیں کہ کوئی ان سے اگر آپ کو کہے کہ چائے ٹھنڈی ہے تو اسے تتی کرنے میں کتنا زور لگتا ہے، کر دیں۔ وہ کہتا ہے کہ کھانے میں مسالہ کم ہے، نمک کم ہے، تو ڈال دیں، اس کے پاس لے جائیے۔ مصیبت یہ ہے کہ آپ ہر بات کو انا کا مسئلہ بنا کے جب وہ ٹھیک نہیں کرتے، یو نیڈ ٹو امپروو یور ایٹیٹیوڈ، یو نیڈ ٹو امپروو یور لیول آف لو، یو نیڈ ٹو امپروو یور افیکشن ود یور ہسبینڈ۔ دوسری آ جائے، تیسری آ جائے، چوتھی آ جائے، آپ کا ہسبینڈ تو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا وقت آپ کو دے۔ میک اٹ اے کوالٹی ٹائم، چہرے پہ مسکراہٹ نہ جائے، اس بیچ میں زبان پہ آپ تالا لگا لیں، کوئی گلہ نہیں کرنا، کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں مانگنی ہے تو بچے مانگ لیا کریں، آپ مانگنا بند کر دیجئے۔ اپنے آپ کو بہترین خوشبو میں بسا کے رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں۔ ساس آپ کو کہنے پہ مجبور رہے، ایسے نئی جوانی آئی ہے، آنے دیں۔ اچھے کپڑے، اچھا پہناوا، اچھی خوشبوئیں، بن ٹھن کے رہیں جب آپ کے پاس آئے، جب آپ کا وقت ہو، اور اس میں آپ نے دوسری والی یا اس کے بچوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا۔ یہ جو غصہ ہے اس کو جانے دیں، یہ غصہ آپ کا جائے گا نہیں تو آپ بہت تنگ ہوں گے۔ 30 کو ہمارا ہے آن لائن اینگر مینجمنٹ پہ گوگل میٹ اپ، اس میں ضرور شریک ہوں تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو۔ 4 بجے 4 سے 5 ہوگا، کل 1000 اس کی فیس ہے، فوراً رجسٹر کروائیے۔ 0332 746 8746 0300 946 8746۔ یہ بیٹوں، بیٹیوں، میاں، بیوی اور گھر کے ہر اس بندے کے لیے ہے جس کی زندگی اس کے غصے کی وجہ سے داؤ پہ لگی رہتی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام۔